یہ وہی مالک ہے جس کی قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی عافیت دینے والا ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی اسی کے در سے مل سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا پروگرام پاکستان پوچھتا ہے کے لیے۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں، اور آج جو دکھ، درد اور تکلیف لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، وہ بدقسمتی کے ساتھ میرے ہی معاشرے کا ایک ناسور ہے جو ہر آئے دن پہلے سے زیادہ برے انداز میں رس رہا ہے، اور یہ ناسور بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ریاستی ادارے اور میرے شیر کی کھال پولیس کے ساتھ جڑا ہے۔ ہوتا کچھ ہوئے کہ ایک موٹر سائیکل چوری کی اطلاع پولیس کے پاس جاتی ہے، اور اس کے تحت پولیس بھٹا چوک کے علاقے میں آتی ہے اور آ کر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتی ہے۔ جس شخص پر الزام ہوتا ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ اس کے پاس ہی ایک اور نوجوان موجود ہوتا ہے جس کا نام عمران عرف سونو ہے۔ اب سنتے جائیے گا، شرماتے جائیے گا۔ عمران عرف سونو کو بھی گفتگو میں پولیس محسوس کرتی ہے کہ ہمیں اس کو بھی ساتھ لے جانا ہے، چہ جا کے اس کا مقدمے میں نام نہیں، ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس کا استحقاق ہے کہ اگر اس کو کسی پر شک ہے تو شک کی بنیاد پر وہ لے جا سکتی ہے۔ پولیس عمران عرف سونو کو ساتھ لے جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک مختصر عرصے کے بعد، ایک مختصر وقت کے بعد گھر اس کی لاش آتی ہے، اور پولیس رکشے میں ڈال کر اس کو فیملی کے مطابق لاتی ہے، اور آ کر اس کی میت کو فیملی کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اینو لے جو ہسپتال، اینو دل دا دورہ پہ گئے۔ اور جب فیملی 1122 کو کال کرتی ہے اور پولیس ہاسپٹل سے رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے اپنی جان دے چکا تھا، یعنی مردہ حالت میں اس کی ماں، بہن، اس کی بیوی، اس کے بچوں کے حوالے اس کی لاش کر دی جاتی ہے۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ کسی معاملے میں مطلوب ہی نہیں ہے، اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کمال پولیسنگ ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی میرے ساتھ عمران عرف سونو کی والدہ ہے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں عافیت دے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ کیا معاملہ ہوا تھا؟ بیٹا معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، 15 پہ کال چلی ہے وہ لڑکے نوریز کے لیے، پولیس آئی، یہ ڈالا آیا پولیس کا، اور آ کے تو انہوں نے اس لڑکے کو بلوایا، بلا کے تو لے کے جانے لگے۔ تو میرا بیٹا عمران جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، ان کی سن کے نا آواز، تو میرا بیٹا بھی ان کے پاس چلا گیا، جا کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا بائک چوری کی کال چلی تھی تو بائک چوری ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ تو کہتے اس کو لے کے جا رہے تھے، میرے بیٹے نے کہا نمبر کیا اس کا گاڑی کا، تو انہوں نے بتایا، کہتے گاڑی وہ کونے پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ کھڑی ہوئی بائک۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا لگتے ہیں اس کے لڑکے کے؟ اس نے کہا کہ میں اس کا نا دوست ہوں، بڑا بھائی ہوں، دوست نہیں کہا بڑا بھائی ہوں۔ تو انہوں نے ساتھ اس کو بھی بٹھا لیا، کہتے چلو ساتھ لے کے چلے گئے ہیں۔ پھر نوریز کا والد گیا پیچھے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا، اور میرے بیٹے کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا۔ اچھا جی۔ نوریز کا والد کہتا ہے یعنی جڑا چور ہے وہ واپس آ گیا جن تے الزام ہے۔ نوریز کے والد نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ بیٹا جب وہ بائک ان کی مل گئی ہے، وہ خود کہتے کہ ہم کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے، آپ بچوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرے آپ اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ نوریز کو، تو عمران کے گھر والے آئیں گے، وہ خود لے کے جائیں گے۔ لین دین کا معاملہ تھا؟ اب یہ نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ اگر بچہ بے قصور ہے، وہ ہمارے ساتھ آیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کو جانے دو۔ پولیس نے کوئی گرفتاری ڈالی تھی عمران کی؟ کچھ بھی نہیں، وہ خود بیٹھ کے گیا ساتھ۔ تو اس نے، میرے بیٹے نے کہا عمران نے، چاچو جی مجھے بھوک لگی، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ تو نوریز کا والد کہتا کہ میں نے ان کو 500 روپیہ بھی دیا، یہ بچے کو ناشتہ منگوا کے کرا دو کہ آپ میرے ساتھ نہیں بھیج رہے ہو۔ کہتا پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ناشتہ کروایا یا نہیں کروایا۔ جب ہم لوگ آئے، کہتا وہ اچھا بھلا حالت میں چھوڑ کے اس کو آئے، بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس چیئر پہ، کہتا میں اپنا بیٹا لے کے آ گیا۔ یعنی حوالات میں نہیں تھا؟ ہاں جی، چیئر میں اس کا مطلب ہے اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہہ رہا میں اچھا بھلا چھوڑ کے آیا ہوں، آ کے تو پھر نا انہوں نے، میری بیٹی ان کے گھر گئی ہے، پتہ کرنے میں گھر پہ نہیں تھی، بیٹی میری ان کے گھر گئی ہے، جا کے اس کی والدہ سے پوچھا ہے، تو اس کی والدہ نے بتایا کہ ایسے ایسے صبح آئے تو وہ لے کے نا آپ کے بھائی کو چلے گئے، تو آپ کے چاچو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اتنی دیر میں نوریز اور نوریز کا والد آ گیا، میری بیٹی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی، وہ اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ رہے۔ اس نے پوچھا میری بیٹی اقصیٰ نے کہ انکل وہ میرا بھائی آ گیا، کیا بنا ہے؟ کہتا بیٹی وہ نا میرا بیٹا تو انہوں نے بھیج دیا، تو آپ کا بھائی میرے ساتھ نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے گھر والے آئیں تو پھر لے کے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ چاچو جی ہمارے گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں جی، آئی جی صاحب، ایک نوجوان جس کی گرفتاری بھی موجود نہیں ہے، جس کو پولیس نے ڈاکومنٹ میں اریسٹ بھی ان کے مطابق نہیں کیا،
تو اگر یہ سچ ہے تو اسے کہتے ہیں اغوا. اور اگر پولیس کسی کو اغوا کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی جان کیسے چلی جاتی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ کیا کمال پولیسنگ ہو رہی ہے. نظر آ رہا ہے یار. یو آر میکنگ ہسٹری. یاد رکھیے گا کتنے سر جھک جائیں گے، کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کیا یہ پولیسنگ سسٹم کلنک کا ٹکا جانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. میرے اس کی نوریز کی والدہ نے فون کیا اپنے میاں کو کہ ایسے ایسے مطلب وہ بچہ آیا کہ نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں بچے کو نہیں چھوڑا. تو میری بیٹی کے ساتھ بات کی. میری بیٹی کو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسے کرو، میں نا جا رہا ہوں، پتہ نہیں رائے ونڈ کدھر جا رہا ہوں، تو میں نا 1 گھنٹے تک آ جاتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ چلنا، جا کے عمران کو لے آئیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے 10 منٹ بعد اس کا والد خود آ گیا اپنے بیٹے کو لے کے. اس کے میری بیٹی کے ساتھ بات ہوئی، وہ کہتے ایسے کرو کسی کو بھیجو جا کے لے آئیں. میرے ساتھ انہوں نے نہیں بھیجا. کہا جی چاچو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں. دوسرا بیٹا گھر نہیں تھا، کام پہ گیا ہوا تھا. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھی. میں آئی ہوں، آ کے تو میں دروازے میں کھڑی ہوں. اتنی دیر میں یہ میری بیٹی اکیلی چلی گئی چوکی. ابھی دروازے کے پاس ابھی ادھر گلی میں پہنچی ہے تو میں نا دروازے میں کھڑی ہوں آ کے. میں اندر بھی نہیں ابھی گئی. میرے پاس 2 عورتیں محلے کے آ کے کھڑی ہوگی، باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اتنے میں رکشا آ کے رکا، آٹو رکشا. وہ آ کے دروازے کے پاس رکا. اس کے پیچھے وہ بائک پہ تھا پولیس والا وردی میں. آٹو رکشا کس کا تھا؟ پتہ نہیں کس کا تھا. وہ جس میں میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے ہیں. پیچھے بائک پہ وہ تھا پولیس والا وردی میں. آگے 3 بندے تھے. ایک ہمارے محلے کا دودھئی والا کالو تھا لڑکا ساتھ، اور ایک سول کپڑوں میں تھا، ایک رکشے والا تھا. رکشا جب رکا آ کے تو انہوں نے کہا کہ لڑکے اس کا عمران کا گھر کون سا ہے؟ تو کہتا ہے وہ کالو نے کہا کہ یہ والا گھر ہے اس کا. تو کہہ رہا اس کی والدہ کو بلاؤ. اس سول کپڑوں والوں نے کہا. تو کالو کہتا کہ والدہ اس کی یہ کھڑی ہے. میں نے کہا کس کی؟ کہتا عمران کی. میں کہا میں ہوں. میں اتنے میں آگے ہوئی، آ کے میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو جیسے نیچے ہم سامان رکھتے ہیں نا، پاؤں رکھتے ہیں رکشے میں، ایسے میرے بیٹے کی نا ڈیڈ باڈی ایسے پڑی ہوئی ہے پیروں والی جگہ پہ. ہاں جی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس نے کالو نے خود نکالی ہے، نکال کے کھینچ رہا باہر تو نیچے گر گئی پاؤں میں. تو جب نیچے گرا میرا بیٹا تو میں نے دیکھا، میں پھر ایک دم چیخی ہوں. میں نے کہا میرے بیٹے کو کیا کیا، اس کو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آگے سے وہ پولیس والا کہتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ بے ہوش ہوا ہوا، اسے اندر جا کے لٹائیں، یہ صحیح ہو جائے گا. کالو نے سول کپڑے والوں نے خود ہی کھینچ کے اندر لے کے گئے ہیں. جا کے انہوں نے چرپائی پہ ڈال کے انہوں نے بھاگنے کی ہے. اتنی دیر میں جب دیکھا میں چیخا مارنے شروع کی، سارا میرا محلہ اکٹھا ہو گیا. یہ بھائی جان اوپر رہتے یہ بھی بھاگے آئے ہیں. پانی کے ساتھ سارا بھیگا ہوا، کپڑے اس کے سارے گیلے، اوپر 2 جیکٹیں وہ بھی گیلی ساری، نیلا پیلا اس کا کلر ہوا، ناک میں سے اس کا گرین کچھ باہر آ رہا ہے. جب میں چیخا مارنے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. بھائی جان نے چیک کیا. بھائی جان کہتے میرے حوصلہ نہیں پڑا کہ میں مطلب کیسے باجی کو بتاؤں کہ یہ ڈیڈ ہے. یہ بھائی جان نے چیک کیا تو اتنی بری اس کی حالت، ٹھنڈا برف کی طرح. آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا؟ ان لوگوں نے ہمیں منع کہ اتنا دباؤ ڈالا تھا. وہ سول کپڑوں میں پھر رہے تھے کہ یہ کہیں لے کے نہ جائیں، ہاسپٹل میں نہ لے کے جائیں، کہیں بھی نہ لے کے جائیں، اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرائیں، اس کو جلدی سے دفنا دو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ کا ایک بیٹا رہ گیا، اس کے لیے بھی نقصان ہو سکتا. اچھا یہ پولیس کہہ رہی ہے؟ ہاں جی پولیس کہہ رہی ہے. اور میں ڈر گئی تھی، میری بچیاں ہیں اور میرا ایک ہی بیٹا رہ گیا. ایک تو انہوں نے مار دیا ظالموں نے. 2 بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور تھا. اتنی دیر سے کبھی کسی کے ساتھ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کوئی نشہ، بالکل صحیح سلامت اس کو لے کے گئے، نہ بیمار تھا نہ کچھ تھا. ایک بندہ اچھا بلا بیٹھ کے خود جا رہا ہے، شام کو اس کی ڈیڈ باڈی لا کے پھینک رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کوئی درخواست دی ہے قبر کشائی کے لیے؟ دی ہے. آپ بہن ہیں اس کی؟ عمران عرف سونو کی. آپ تھانے جا رہی تھی؟ ہاں جی. کیا معاملہ ہوا؟ کچھ نہیں، وہ انکل نے، میں نے ان سے بات کی انکل سے، تو میں انکل کہتے بیٹا انہوں نے میرے ساتھ نہیں بھیجا، آپ ایسا کرو آپ لوگ خود جاؤ اور اسے لے آؤ. میں کہا انکل جی ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کس طرح جاؤں، میں نے کہا یا تو آپ میرے ساتھ چلیں، پھر جا کے ہم لے آتے ہیں. میں نے ان سے فون پہ بات کی، دوسرے لڑکے کے والد، دوسرے انکل شکور سے. اچھا جی. انہوں نے کہا کہتے بیٹا میں نا ابھی پتہ نہیں رائے بینڈ کا، انہوں نے مجھے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، میں واپس آتا ہوں نا پھر آپ کو لے جاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انتظار کرتے کرتے تقریباً نا 1.5 سے 2 گھنٹے گزر گئے. یہ والدہ نے بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب پولیس یہاں پر ڈیڈ باڈی لے کر آئی تھی تو میں نہیں تھی یہاں پہ. اچھا. میں چونکی جا رہی تھی کیونکہ میں انکل کا ویٹ آپ کرتی. ادھر چلی گئی ڈیڈ باڈی ادھر سے ہاں ادھر؟ جی وہ یہاں آ گئے. میں ابھی وہاں پہنچی بھی نہیں کیونکہ میں یہاں سے پیدل گئی تھی. آپ کو اطلاع کس نے دی؟ ان کے گھر سے پتہ چلی تھی نا ہمیں کہ وہاں پہ ہے، کہ بھائی کی ڈیڈ باڈی یہاں پر. امی نے مجھے فون کیا، امی نے روتے ہوئے مجھے فون کیا کہاں پہ. میں کہا میں تو جا رہی ہوں ابھی. کہتے واپس آ جاؤ، اس طرح مار کے پھینک گئے ہیں. چھوٹی سسٹر ہے اس نے فون کیا، وہ بھی روتے روتے فون اس نے کیا. میں وہیں سے بھاگی دوبارہ واپس آئی ہوں تو سارے اکٹھے ہوئے تھے لیکن بھائی بالکل ختم تھا. آپ نے کیا کوئی ہاسپٹل لگائے؟ ہاں جی ہم لے کے گئے تھے اس انکل کے.
ये चिराग हॉस्पिटल में, अच्छा जी, वहाँ जाके ये बिल्कुल साथ ही है। उन्होंने चेक 112 पे लगाए थे? नहीं, अंकल के रिक्शे पे लेके गए थे। इन अंकल ने हमारे साथ उठा के इन्होंने रिक्शे में डाला है, हम लोग सारे लेके चले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं ये डेड हो चुका है। फिर वहाँ पे 1122 को कॉल किया, रेस्क्यू वाले आए हैं बाइक वाले, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने भी यही कहा कि ख़त्म हो गया हुआ है। फिर 1122 एम्बुलेंस आई है, उसमें डाला है, उन्होंने कहा है कि 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये डेड हो गया हुआ है। तो आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? बस हमारे सर पे यही कभी कहीं से कॉल आ रही थी, कभी कहीं से, फिर हमें कौन कौन कॉल कर रहा था? अब ये हमें नहीं पता। क्या और कहते थे? यही कहते थे कि आप लोग जो भी है, जो हुआ अल्लाह की रजा के लिए हुआ। आप अच्छा। ऐसा, हाँ जी, अल्लाह की रजा से हुआ है। आप जालिम जुल्म कर दें तो अल्लाह दी रजा है। और उस टाइम जो है हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी हम लोग क्या करें, कि इतना अच्छा था, खेलता मेरा भाई, इतना वो हमसे करता था जिसकी कोई हद नहीं है। आप जो बात करना चाहे, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप अपनी बात कर सकते हैं।